دعا زہرا کے اس کے سگنیچرز موجود ہیں. اس کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ جعفری صاحب جو ان کے وکیل ہیں ان کے پاس موجود ہے, جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ شہلا رضا کی طرف سے جو منسٹر ہیں وہاں سندھ کی, ان کے اوپر ٹارچر کیا جاتا رہا ہے, اور بقول دعا زہرا کے کہ 3 گھنٹے تک وہ اس کے پاس ڈیلی آ کر بیٹھتی تھی, کیونکہ میرا انفارمیشن کا سورس تھا وہ یہ تھا کہ شاید وہ ایک مرتبہ آئی ہیں, لیکن دعا زہرا کے بقول وہ روزانہ آتی تھیں اور 3 گھنٹے اس کے پاس بیٹھتی تھیں اور اس کو بہت ہی خطرناک قسم کی باتیں کرتی تھی, جس میں سے 2 باتیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں. نمبر 1 یہ کہ اگر تم نے اپنی اسٹیٹمنٹ کو نہ بدلا تو ہم لوگ اسے لسانیت کی بنیاد پہ اور فرقہ واریت کی بنیاد پہ ہم جو ہے نا اس کو لے کر جائیں گے. اور دوسرے نمبر پہ جو انہوں نے بات کی وہ یہ تھی کہ وہ دعا زہرا کو یہ کہتی تھیں کہ تمہارے جو والد ہیں مہدی کاظمی وہ پیسہ خرچ نہیں کر رہے, اس کیس میں پیسہ میں خرچ کر رہی ہوں. تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وہ کس حیثیت سے وہ پیسہ خرچ کر رہی تھیں, اور اگر وہ مدد کی نیت سے یا NGO کی وجہ سے کر رہی تھیں تو پھر ان کو اس میں نیوٹرل رہنا چاہیے تھا. اور وہ کھلے عام جتنے بھی ان کے انٹرنیٹ کے اوپر بھی اگر آپ دیکھیں گے جتنے بھی انٹرویوز موجود ہیں ولاگرز کو بھی وہ یہی کہتی ہیں کہ میں ابھی زندہ ہوں اور ہر صورت لڑکی کو اس کے پیرنٹس کے پاس بھیجوں گی, جبکہ دعا زہرا جو ہے وہ بالغ ہے, کسی عدالت نے اس کو مائنر نہیں کہا اور وہ اپنی مرضی سے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے. مجھ سے میرا جو اس کیس میں کردار ہے وہ صرف اتنا ہے کہ بینگ اے میڈیا پرسن, کیونکہ میری ایک آواز ہے, آپ لوگ میری بات سن سکتے ہیں. تو وہ لڑکی جو تھی وہ مجھ سے یہی کہتی تھی کہ آپ میری آواز بنیں اور میری آواز جو ہے وہ آگے پہنچائیں, اور الحمدللہ آج میں اس کی آواز آپ تک پہنچا رہی ہوں. جی کیونکہ یہاں پر موجود ہر شخص اس کیس کو کور کر رہا ہے, تو چونکہ آپ نے کہا کہ ہم آپ کے لیے اسٹرینجر ہیں اور آپ ہمارے لیے اسٹرینجر ہیں, اور دعا زہرا بھی آپ کے لیے ویسے ہی اسٹرینجر تھی. تو جب پولیس نے اس کو پروڈیوس کیا پہلی بار تب میڈیا ٹرائل بھی نہیں ہوا اس کا, اور پولیس DIG آپریشنز کے مطابق کوئی بھی شخص کی ایکسیس اس تک نہیں تھی. تو آپ نے کیسے ایسا میڈیا پرسن لے لی, بیکاز میں 5 سال سے رپورٹنگ کر رہی ہوں, مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ ایکسیس ایسے نہیں کرنی تھی. آپ کا پرائمری سورس کیا تھا؟ جی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے یہاں پہ ایک جرنلسٹ ہیں میاں آصف صاحب, میں میاں آصف صاحب اور کچھ یوٹیوبرز تھے, ہمارا سب سے پہلے رابطہ ہوا تھا ان لوگوں کی فیملی کے ساتھ, شبیر جو ظہیر کے بڑے بھائی ہیں ان کے ساتھ. ہم نے سب سے پہلے ان کا انٹرویو کیا تھا. سیکنڈ ٹائم جب ہم ان کو ملے تھے تو ان کے توسط سے پھر ہم لوگ ملے تھے دعا زہرا کو. آپ نے جو یہ سوال کیا کہ ابھی کسی کی بھی ایکسیس نہیں تھی تو آپ کی ایکسیس کیسے ہوئی, تو وہ تب تک عدالت نے اس کو اپنے شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دی تھی. یہ وہ 20 دن تھے جب اس کو اجازت ملی تھی. نہیں, ہم اس کے گھر پہ جی ہم اس کے گھر پہ گئے تھے, اس کے سسرال میں گئے تھے, اور وہاں جا کر ہم نے اس کا انٹرویو کیا تھا. اور سب سے پہلے کیونکہ انٹرویو میں نے کیا تھا اور وہ اس قدر گھبرائی ہوئی تھی کہ وہ کسی سے بھی بات کرنے کو تیار نہیں تھی, اور اس کی ریزن